بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو تسلسل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے امیر بنے تو ان کا معمول تھا کہ جب بھی خطبہ پڑھتے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی دعا کرتے۔ ہر جمعہ ان کا یہی معمول تھا۔ ایک دن ایک آدمی جس کا نام زبات بن محسن تھا کو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ناخوشگوار لگا اور اس نے سخت لہجے میں ان سے کہہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیں۔ اس پر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے اور انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ زبات بن محسن میرے ساتھ میرے خطبے کے بارے میں تعارض کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ زبات بن محسن مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کرے کہ تیری جگہ تنگ ہو اور اہل نہ رہے، یعنی بد دعا دی۔ زبات نے کہا کہ وسعت اور کشادگی تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اور باقی رہے اہل تو میرا کوئی مال اور اولاد نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلا وجہ اور بلا قصور میرے شہر سے کیوں بلوایا؟ میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ زبات نے کہا کہ امیر المومنین، اچھا اب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتا ہوں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی خطبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بس اس بات نے مجھے برا فروختہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوتے ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت اور فوقیت دیں؟ مگر انہوں نے فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری شکایت کر دی۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آنسو ان کے رخساروں پر بہنے لگے۔ فرمایا کہ خدا گواہ ہے کہ تم ان سے زیادہ رشد و ہدایت والے ہو اور ان سے زیادہ توفیق والے ہو۔ کیا میرا قصور کوئی معاف کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیرا قصور معاف فرمائے۔ زبت نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصور کو معاف فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنسو پونچھے اور فرمایا کہ خدا گواہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن عمر اور عمر کے خاندان سے زیادہ افضل ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے۔ طائف کی لڑائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹی، عبداللہ کی شہادت میرے نزدیک بکری کے کان کی مانند ہے جو گھر سے نکال دی گئی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اس مصیبت کو کم جتانا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کرنے کی طاقت دی اور ہدایت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، پھر گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بیٹی، شاید کہ تم نے عبداللہ کو دفن کر دیا ہو لیکن وہ زندہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے ابا جان، ہم اللہ ہی کے ملک ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم زدہ ہو کر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو سمیع و علیم ہے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی حرکتوں سے۔ پھر
آپ گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اے بیٹی، کوئی شخص ایسا نہیں جس کے لیے اثر نہ ہو۔ ایک تو فرشتے کا اثر، دوسرا شیطان کا اثر یعنی وسوسہ۔ کچھ عرصے کے بعد جب ثقیف کا وفد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا ان کو دکھایا اور پوچھا کہ تم میں سے کوئی اس تیر کو پہچانتا ہے؟ بنو اجلان کے آدمی سعد بن عبید بولے، ہاں، اس تیر کو میں نے تراشا تھا اور اس پر لگایا اور اس کو تاند سے باندھا اور میں نے ہی اس کو چلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی تیر نے میرے بیٹے کو شہید کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تیرے ہاتھ سے اس کو عزت دی اور شہید ہوا، اور تم کفر کی حالت میں مرو گے کیونکہ وہ بہت خوددار ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ زکوٰۃ کے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ جب اونٹ لائے گئے تو فرمایا کہ کوئی شخص بغیر اجازت کے میرے پاس نہ آئے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ لگام لے لو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اونٹ عطا کر دیں۔ وہ آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اونٹوں کے باڑے کے اندر گئے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی کو اپنے پاس موجود پایا جس کے ہاتھ میں لگام بھی تھی۔ اس کو فرمایا کہ تم ہمارے پاس کس لیے آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ لگام پکڑی اور اس لگام سے اس کو مارا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو اس شخص کو بلایا اور اس کو اس کی لگام واپس دے دی اور فرمایا کہ کیا تم مجھ سے بدلہ لے لو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، خدا کی قسم، نہ یہ شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لے گا اور نہ اس عمل کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کا درجہ دیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر مجھے بتاؤ کہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو راضی کر لو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے لیے سواری کا ایک اونٹ کجا و چادر سمیت دینے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ 5 دینار بھی دیے اور اس کے ذریعے اس کو راضی کیا۔ وہ آدمی راضی خوشی گھر واپس آیا اور وہ پھولے نہ سما رہا تھا۔ ایک واقعہ ہے جب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور ان کی پاکیزہ روح قرب خداوندی کے انس کو محسوس کر چکی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جدید دین اسلام کے جب گن گانے شروع کیے تو کفر کے سرداروں کو اس کا پتہ چلا۔ انہوں نے ان کی آواز سنی جس سے نور حق نمایاں ہو رہا تھا تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں توق اور زنجیریں ڈال دیں اور مکہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان گھمایا پھرایا اور ان کو تپتی ریت پر بھی ڈالا۔ پھر ایک بڑا پتھر لائے جو ان کے سینے پر رکھ دیا کہ شاید یہ اپنے معبودوں کی طرف لوٹ آئے، لیکن اس سے ان کے دینی تسلیب میں اضافہ ہی ہوا اور خدا کے دین کی محبت ان کے دل میں مزید پیدا ہوئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد ہی الفاظ نکل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ سخت سلوک کر رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ خدا کا خوف کرو، اس بیچارے کو کیوں اذیت پہنچا رہے ہو اور اس کو کب تک تکلیف دیتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے کہا کہ تم نے ہی اس کو بگاڑا ہے، لہٰذا تم ہی اس کو اس مصیبت سے خلاصی دلاؤ۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 اقیہ چاندی کے عوض حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور انہیں اپنے ہمراہ لے کر واپس ہوئے۔ اس کے بعد امیہ نے از راہ تمسخر کہا کہ ہاں، اس کو لے لو، لات و عزا کی قسم، اگر تم 1 اقیہ چاندی کے عوض بھی لینا چاہتے تو میں اس کو بیچ دیتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر مجھے اس کے لیے 100 اقیہ چاندی بھی دینا پڑتی تو میں ضرور دیتا۔
ایک اور واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ روئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروقار انداز میں بیٹھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محو گفتگو تھے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی پلاؤ۔ غلام کچھ دیر کے بعد مٹی کے ایک برتن میں پانی لایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں سے برتن کو پکڑا اور پیاس بجھانے کے لیے اپنے منہ کے قریب ہی کیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ برتن تو شہد سے بھرا ہوا ہے، جس میں پانی بھی ملا ہوا ہے، اور اس میں صرف شہد نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برتن رکھوا دیا اور پانی ملا شہد نہیں پیا۔ پھر غلام کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ غلام گھبرائے ہوئے بولا، شہد ہے، پانی ملا شہد۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ چند لمحات ہی گزرے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں باندھ باندھ کر رونے لگے۔ روتے روتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید گریہ طاری ہو گیا۔ لوگ متوجہ ہوئے اور تسلی دینے لگے، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفہ رسول، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شدید کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہوں، آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسکیاں بھر کر کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا بند نہ کیا، بلکہ آس پاس کے تمام لوگ بھی رونے لگے اور رو رو کر خاموش بھی ہو گئے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روتے جا رہے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ذرا تھمے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رونا کیسا ہے؟ آخر کس چیز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے کے کنارے سے آنسو پونچھتے ہوئے اور اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے فرمایا کہ میں مرض الوفات کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا، تو میں نے ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز دور کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکی ہوئی کمزور آواز میں فرما رہے تھے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے سے ہٹا رہے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو حوصلہ دیا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہ در حقیقت دنیا تھی جو اپنی تمام آرائش و نعمت کے ساتھ میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ دور ہو جا، دور ہو جا، بس وہ یہ کہتی ہوئی دور ہو گئی کہ اگر آپ نے مجھ سے چھٹکارا پا لیا تو کیا ہوا؟ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئیں گے وہ مجھ سے کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشانی میں اپنا سر ہلایا اور غم زدہ آواز میں فرمایا کہ لوگو، مجھے بھی اس شہد ملے پانی کی وجہ سے ڈر لاحق ہوا کہ کہیں اس دنیا نے مجھے آ گھیرا نہ ہو، اس لیے میں سسکیاں بھر کر رو رہا تھا۔ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ علم کا میدان اور علماء کی مجلس سجی ہوئی تھی کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار نہیں سنے جن کا ترجمہ تھا کہ جب تم رنج کے وجہ سے کسی بھائی کا ذکر کرو تو پہلے بھائی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو یاد کرو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری مخلوق میں سب سے اچھے، سب سے زیادہ پرہیزگار اور عدل کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ قرآن میں ان کو ثانی اثنین کہا گیا ہے اور ان کی حاضری کی تعریف کی گئی ہے، اور وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔
ایک بار حضرت عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی والدہ ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگیں کہ میرے والد آپ کے والد سے افضل ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں کہ کیا میں تمہارے درمیان فیصلہ نہ کر دوں؟ پھر فرمایا کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی دن سے ان کا نام عتیق ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی زندگی کے دن پورے کر چکے ہیں۔ ایک اور واقعہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ لیا، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ ہم سے مشورہ نہ لیتے تو ہم نہ بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان امور میں جن کے متعلق میری طرف وحی نہ کی گئی ہو تمہاری طرح کا ہوں۔ چنانچہ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری رائے وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ بات اللہ تعالیٰ کو آسمان کے اوپر ناپسند ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی کا ارتکاب کریں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ چنانچہ اچانک پہاڑ ہلنے لگا اور بہت زور سے ہلنے لگا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مارا اور فرمایا کہ اے احد، رک جا، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ صدیق تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور 2 شہیدوں سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ جیسے وہ خشک اور قحط زدہ زمین میں ہیں، پھر وہاں سے نکل کر کشادہ، سرسبز اور شاداب زمین میں پہنچے۔ آپ کہنے لگے کہ یہ ایک خواب ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو اس دل میں کہا کہ میں یہ خواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور بیان کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس جگہ تم آئے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے آپ کو اسلام کی ہدایت بخشی ہے، اور خشک اور قحط زدہ علاقہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں تم شرک کے ساتھ موجود تھے۔